ایک لڑکی ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، اذان ہو یا نہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے سورۃ البقرہ گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اس کے اوپر چھڑکیں اور گھر میں بھی چھڑکیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ یو کے میں رہتے ہیں تو اگر آپ لون لیں گے قسطوں پہ مکان کے لیے تو لازمی بات ہے وہ سود کے بغیر تو نہیں دیں گے، تو سود جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کافر ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں۔ اس لیے بہتر ہے کہ سود نہ لیں، دوستوں سے قرضہ لے کے بنا لیں۔ کاروبار تھا والد کا جو ڈوب گیا، پھر بڑے بھائی نے اس کاروبار کو سنبھالا، کاروبار اچھا ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لیے، گھر خریدے، چھوٹے بھائی کو ٹھیک ہے تو اس کی اپنی کمائی ہے نا، اب اس کی مرضی ہے وہ چھوٹے بھائی کو دے یا نہ دے، والد کی جائیداد تو نہیں، والد کا ڈوب گیا تھا سب کچھ۔ ہمارا گھر ایک منزل تھا، میرے سسر کا گھر تھا، لیکن پھر میرے جیٹ نے 2 منزل اور بنا دیے، 2 فلور، سارا پیسہ اسی نے لگایا۔ اب گھر کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہے جتنا حصہ سسر کا ہے وہ ہے اس کا، جو پیسہ اس نے لگایا وہ اس کا ہے۔ ایک عورت بچوں والی ہے، اسے دبئی اسلامی ملک میں نوکری بینک میں مل رہی ہے، بہرحال وہ کر سکتی ہے نوکری، لیکن احتیاط کرے کہ پردے کے ساتھ رہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ نیچے مطاب میں رش ہوتا ہے، اوپر بہت لمبا طواف ہو جاتا، میں بیمار ہوں، تو اسی لیے زیادہ بہتر کوشش یہ کرو میری بیٹی آپ نہیں کر سکتی، بس سامنے تلاوت کرتے رہیں، دیکھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے، ضروری تو نہیں کہ طواف کریں آپ، اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ میری بہن بیمار ہے، اگر شفا ہو گئی میں روزہ رکھوں گی، وہ فوت ہو گئی تو اب روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو روزہ تو تب رکھنا تھا آپ نے جب اس کو شفا ہوتی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اصل طریقہ پڑھنے کا اس کا یہ ہے کہ اول آخر درود شریف، اس کے بعد یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے پانی کے ڈول پر دم کر لیں، وہی پانی وہ پیتی رہے، جب وہ ختم ہو تو پھر پڑھیں۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرے ابھی دوست ہیں بڑے پرانے ساؤتھ افریقہ سے، دادا بھائی، وہ بھی ابھی بتا رہے تھے اس بیچارے کی بیٹی کی شادی تھی 2 دن پہلے، کہا تو شدید بیمار ہو گئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت، اس کی عمر 42 سال ہے، وہ شادی کرنا نہیں چاہتی، نوکری بھی کرنا نہیں چاہتی، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں قبر میں عذاب ہوگا، عبادت قبر کوئی اس وجہ سے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، نہ کرے شادی، اس کی مرضی ہے۔ عدت کس بات کی؟ اگر خامند فوت ہو جائے تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر طلاق وغیرہ ہے تو پھر عدت 3 مہینے۔ عدت کے دوران عورت نہ سرما لگائے، نہ میک اپ کرے، نہ سنگار کرے۔ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے لیے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے چادر لپیٹ کے بیٹھے تھے، حضرت علی کو فرمایا تم بھی آ جاؤ، فاطمہ حسن کو بلا لو، ہم پہنچے ہیں، تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہل بیتی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر وہ قرآن سے ثابت تھی ان کی بھی اہل بیت ہونا تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی مسئلے کو سمجھا بھی تو کرو نا۔
بھئی قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے پھر اپنی چادر ڈال کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو ہمارا تو خیر ایمان ہے کہ وہ حضور کی دعا سے اہل بیت میں ہیں، اور بیویاں جو ہیں وہ قرآن کی وجہ سے اہل بیت میں ہیں، سب اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے گھر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں میں ان سے پردہ کرتی ہوں، پھر بھی وہ میرے قریب آتے ہیں، ان کو گناہ ہوگا قریب آنے کا۔ ایک عورت کو طلاق دی گئی تو ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس کی عدت 40 دن ہے، انہوں نے غلط فتویٰ دیا۔ اگر عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر 3 حیض سے پاک ہوگی، پھر جا کے عدت پوری ہوگی، اور اگر حیض نہیں آ رہا ہے تو پھر 3 مہینے عدت ہوگی۔ یہ 40 دن والی عدت مولوی صاحب نے کوئی خود نکالی ہوگی، یا وہ خود شادی کرنا چاہتا ہوگا بیچارہ، ہم نے کوئی اور آگے نہ لے جائے، میں پہلے اپنا حق بنا لوں، عدت پوری ہوگی چلو نکاح کر لو، چاہے زنا ہوتا رہے ساری زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بہن کا رشتہ بچپن میں چاچے کے بیٹے سے ہوا تھا، لڑکا ٹھیک نہیں ہے اور چھوٹا موٹا نشہ بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے۔ اگر میری بہن کچھ کہتی ہے تو بولتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اللہ ہدایت دے۔ اس کے علاوہ بیٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے یا لطیف و یا ودود، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو پڑھتی رہیں کوئی بات نہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، ڈش پہ بیٹھے ہوں، کیبل پہ بیٹھے ہوں، ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی، لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے، تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو آتے ہیں؟ کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں، وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے، وہاں تو نیند آئے گی۔ دوران نماز عورت کے چہرے پہ نقاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، شوہر غیر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی پڑھو یا لطیف و یا ودود۔ ایک آدمی نے دائیں طرف سلام پھیرا، ابھی بائیں نہیں پھیرا تھا کہ وضو ٹوٹ کے نماز ہو گئی۔ ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ جو آدمی خود مقتدی ہو، پیچھے سے کوئی آگے کھڑا ہو جائے، حنبلی مسلک میں تو جائز ہے، حنفی میں جائز نہیں ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں کون سی دعا ہے، حضرت جبریل نے کئی دعائیں حضور کو بتلائی ہیں، اللہ عالم آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ بہرحال تلاوت، ذکر، دعا ایسا کریں یا زور سے، زبان سے لازماً ادا ہوگا۔ وہ سانس کے جو معاملات ہیں وہ تصوف کے معاملات ہیں، تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ ان نے ایک مشق کی ہے کہ ہر سانس سے اللہ کا نام نکلے۔ عصر کے بعد میت کو دفن کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ رکھے رہے ہیں، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ نہیں کہ میت بھی دفن نہیں کر سکتے۔ میری شادی پر میرے سسر نے ایک گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن وہی گھر اپنے لڑکے کو اب دینا چاہتا، تم نے لکھوایا نہیں ہوگا نا، تو اس لیے آپ کے پاس سند تو ہے کوئی نہیں۔ اگر وہ کہے کہ پھر جائے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ جنت میں خاندان، باپ ہے، ماں ہے، ہاں اللہ سب کو جمع کریں گے۔ اگر خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو
اور کسی سے حضور کا نام درود پڑھ سکتی ہے۔ میاں بیوی حج کے احرام میں تھے، شوہر نے بیوی کو چہرے کے پردہ کرنے کو کہا۔ چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں حج میں، اس کو آگے صرف کپڑا لٹکانا ہے، باقی اللہ معاف کرے۔ میرے والدین کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ امی نے کہا کہ اگر آپ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں۔ ابو نے کہا کہ 123 یعنی طلاق کے عدد نکال دیے، نہیں ہوتی طلاق، جیسے 786 سے بسم اللہ نہیں ہوتی، تم اپنا نام رکھو گے 420۔ اپنی داڑھی کو سنوارنے کے لیے خط ہم بالکل سنوار کے رکھا کریں، حکم ہے کہ داڑھی بناؤ سنوارو۔ ہم نے دکان لی ہے، دکان کا مالک پگڑی مانگ رہا ہے 7 لاکھ اور کہتا ہے کہ دکان کا کرایہ 10,000 ہے، پگڑی دینے کے بعد تم 5,000 دے دیا کرو۔ اللہ عالم، بہتر یہ ہے کہ یہ جس جگہ دکان ہے وہاں کے کسی مفتی سے پوچھو، مجھے پگڑی کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت چہرے کے آگے کپڑا رہے، لیکن عام طواف میں تو نقاب بھی لگا سکتی ہے، ماسک لگا کر بھی طواف کر سکتی ہے۔ تہجد کی نماز میں 4 رکعات ملا کے پڑھیں زیادہ افضل ہے، ویسے 2 بھی جائز ہیں۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں، خود بھی کماتی ہوں، اپنی کمائی سے خرچہ کریں تو خامن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی حافظ حمد جیل میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میں نے 2012 میں حج کیا، مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اشارے سے ادا، بہرحال اللہ قبول کرے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ عورت منہ ڈھانگ کے طواف کرے تب بھی ہو جاتا ہے۔ میں اپنے والد کا کاروبار چلاتا رہا، 50 لاکھ قرضہ ہو گیا۔ والد نے مجھے گھر سے نکال، اچھا کیا نا، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا ہو جاتا۔ اب میں سعودی عرب میں آ گیا، عمرہ حج کر سکتے ہو جناب۔ میں نے ویزا لیا میڈیکل کا، میڈیکل فیل ہو گیا، میں نے رشوت دے کر میڈیکل پاس۔ بہرحال اگر رشوت دی ہے، رشوت دینا گناہ ہے، اگر میڈیکل پاس کر لیا پھر ٹھیک ہے، لیکن جیلی سند ہے تو پھر تنخواہ حرام ہے۔ 3 مہینے ہو گئے، کام نہیں مل رہا، اللہ سے دعا مانگو، استغفار پڑھو۔ میرے اوپر دم پڑ گیا، 10 روزے شوزے نہیں رکھ سکتے، دم ہی ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرنا ہے۔ میری بیٹی کا نام اشمل ہے، مجھے نہیں پتہ اشمل کیا چیز ہے۔ میں عمرے پہ آیا تھا 2 سال پہلے، طائف گئے، میری بیوی، لیکن واپسی پہ عمرہ نہیں آیا، اس کے لیے دم ہے۔ احرام کے ساتھ گالی گلوچ کرے بہت گناہ ہے، بلکہ استغفار کرے۔ میرے یہاں بچہ ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو آپ وہی دعا مانگا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بولا تھا کہ شوگر کے لیے زیتون کا تیل سے وہ گرم ہوتا ہے تو نہ کرو، بس میرا کہنا کو فرض ہو گیا۔ ایک لڑکی نے خلو لیا ہے، نوٹس آنے کے بعد تشریح عدت فیصلے کے بعد ہوگی۔ میری بہن کی طبیعت خراب رہتی ہے، سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کرے، پانی پہ پیا کرے۔ مفتی محمد اکرم کی اولاد ہی، اللہ سب لاول جتنے ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ٹی وی پر جو خبریں چلتی ہیں ان کے پیچھے میوزک ہوتے ہیں، بہرحال میوزک سنت ناجائز ہے۔ 2 سال جھگڑا رہا، میاں بیوی الگ الگ رہے، بیوی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہی، طلاق نہیں ہوتی۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے 2 تولے سون، بالکل زکوٰۃ ہوگی، قیمت کر کے 2.5% ادا کریں۔
قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، بالکل نہیں، کوئی ثابت نہیں آئی ہے۔ میری نمازیں جو قضا رہ گئی ہیں، پہلے توبہ کرو پھر قضا بھی پڑھتے رہو۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، معذور ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خود کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ میرے اپنا والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طائف جائیں گے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ نیت 4 رکعت سنت رسول اللہ کوئی ضروری نہیں، 4 رکعت تو ہے ہی حضور کی سنت، کہو نہ کہو۔ میں ریاض سے مدینے آیا، وہاں سے مکہ میری ڈپٹی تھی، دوسرے دن مکہ آ گیا، میں نے عمرہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں آپ پر، آپ ڈپٹی کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی، تو اسلام میں تو بیوی کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عمرے کی ادائیگی میں طواف کرتے ہوئے حتیم میں چلا جائے اور 2 نفل پڑھے، طواف ہی نہیں ہوگا۔ والد فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، بالکل ہو سکتا ہے۔ زندہ شخص کے لیے آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ بہرحال خواتین کے لیے ہوٹل میں نماز افضل ہے، لیکن حرم میں آئیں تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بچی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کسی بھی عالم دین کے بارے میں زبان درازی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء کو اور میرے بندوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان سے میں خود جنگ کروں گا۔ میں والدہ اپنی محرم مستورات کے ساتھ جماعت میں جا تو بالکل جا سکتے ہیں، داڑھی کاٹنا منع ہے، مونچھیں کاٹنا جائز ہے۔ آج کل جوان داڑھی 2 طرف سے کاٹیں گے، سامنے سے بڑھاتے، چلو کسی طرح رکھتے تو ہیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر ہو تو، نہ ہو تو مجبوری ہے، بالکل سنت ہے۔ حضور نے ساری زندگی ٹوپی اور پگڑی پہن کے نماز پڑھائی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ تم حنفی جو ہو حدیث نہیں مانتے، چلو شکر ہے وہ تو مانتا ہے۔ لائف انشورنس نہ کروائیں۔ کچھ لوگ مذاق میں کہیں گے اللہ تمہیں گھر بیٹھے کھلائے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کچھ تم بھی کام کرو نا، پھر اللہ برکت دیں گے نا۔ نماز چھوڑ کے حلال روزی کمانا بالکل حرام ہے، حلال روزی ہو ہی نہیں سکتی نماز چھوڑ کر۔ جتنی صورتیں تمہیں قرآن کی یاد ہیں سب ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھتے رہو۔ اگر دعائے قنوت نہ ہے، جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیا کرو، اس طریقہ بجائے مشین پھروا لیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سجاد کے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شیعہ حضرات کے ساتھ کاروبار نہ کریں تو بہتر ہے۔ میں نے ایک پتا توڑا درخت کا، کوئی بات نہیں۔ اگر 3 طواف کے بعد نماز ہو جائے، چوتھا شروع کر لیا جائے، ہاں ابتدا سے شروع کرے گا، 3 طواف نہیں، 3 چکر۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر 2 طواف کر لیے پھر بیٹھ گیا، پھر بھئی 2 چکر کیے، 2 طواف کہاں کیے؟ جو 1 طواف نہیں کر سکتا اسے 2 کیسے کر لیے؟ مانا 2 چکر کر لیے پھر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں۔ غریب آدمی دم نہیں دے سکتا، جب اللہ پیسے دے گا دے دے گا۔ وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو جو دعا تمہیں آتی ہے وہ پڑھتے رہو۔ نماز جنازہ بھی نہ آتا ہو تو کھڑے رہو، امام کے پیچھے سے تکبیریں کہتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی قرآن مجید کے 1 حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، حرم میں تو انشاءاللہ 1 لاکھ تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ ایک خاتون جو تھی الیکٹریسٹی سے زخمی ہوئی، خون نکل آیا، اس نے اپنی چادر پہ تیمم کیا، عمرہ میقات سے باندھا تھا مکمل کیا۔ حرم کے ارد گرد اکثر حمام بند ہوتے ہیں، حرم میں وضو خانے کا پتہ نہیں تھا، بہرحال وہ تیمم نہیں کر سکتی تھی۔ حرم کے اندر بھی وضو کی جگہ موجود ہے، پانی موجود ہے۔
جب پانی ہو پھر تیمم نہیں ہوتا۔ ہوٹل کے کمرے میں حرم کی اذان جماعت کی آواز آتی، وہاں نماز نہیں ہوتی جب تک صفیں نظر نہ آئیں۔ عمرے کے علاوہ کسی اور طواف میں نامہ استلام نہیں ہوتا۔ اپنی جوتیاں حرم میں گم ہو جائیں تو اس کے بعد دوسروں کی نہ اٹھائیں، اپنی جوتی کو باندھ کے ساتھ رکھیں۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، ہاں بنا سکتے ہیں۔ زمزم گھر میں جا کے دوسرا پانی ملائیں، بہتر تو ہے نہ ملائیں، خالص دیں لوگوں کو۔ ایک آدمی نے زمین خریدی اور اس میں ایک پلادہ کھڑا کیا، تو اب جو کرایہ آئے گا، آمدنی آئے گی، اس کی زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ کی رقم سے راستہ وغیرہ نہیں بنا سکتے، وہ غریبوں کو دینی چاہیے۔ نماز تراویح میں امام کے پیچھے قرآن پکڑ کے سنتے رہیں، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، ایسے کان سے سنتے رہو بس۔ عورتیں بھی علماء کے بیان سن سکتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہاں سن سکتی ہیں۔ آدمی نفلی طواف کر رہا تھا، 4 چکر ہو گئے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے۔ اگر عورت کی ماہواری ہے مدینے میں، بعد میں مکے آئی تو صاف وہاں سے نیت کر کے آئی عمرے کی یا نہیں کی ہے تو آپ مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔